ایک نعمت ہے وقت۔ وقت بہت بڑی قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جان 5 کو 5 سے پہلے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ حیات کا قبل موت، کہ زندگی جو اللہ نے یہ وقت دیا ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ وقت تیرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ حیات کا قبل موت، زندگی جو اللہ نے یہاں ہمیں وقت دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ ایک لمحہ اس زندگی کا اگلی نا ختم ہونے والی زندگی کو بنا سکتا ہے، اور ایک لمحہ اس زندگی کا اگلی نا ختم ہونے والی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے۔ اگر اس زندگی کا ایک لمحہ میں نے اس کی قدر کر لی، وہ اچھا گزار لیا، تو شاید اسی لمحے سے میری آنے والی نا ختم ہونے والی زندگی ساری بن جائے۔ اور اگر اس دنیا کا ایک لمحہ میں نے غفلت میں گزار دیا، لاپرواہی میں ضائع کر دیا، تو ممکن ہے میری آنے والی ساری زندگی اس کی وجہ سے بگڑ جائے، خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ سمجھے؟ تو اس لیے وقت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی ساری نعمتیں اسی کے۔ وقت ہوگا تو آپ نماز پڑھ لیں گے، وقت ہوگا تو آپ حج کر لیں گے، وقت ہوگا تو آپ کھا لیں گے، وقت ہوگا تو آپ اچھے مکان میں رہ لیں گے، وقت ہوگا تو اچھی گاڑی استعمال کر لیں گے، وقت ہوگا تو یاروں دوستوں کو ٹائم دے لیں گے، وقت ہوگا تو رشتہ داروں کو مل لیں گے، وقت ہوگا کو خوشیاں کر لیں گے۔ اگر وقت ہی نہ ملا تو ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر وقت سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، دن ہیں، گھڑیاں ہیں، راتیں ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی جتنی مخلوقات بنائی ہے سب میں درجات کے لحاظ سے مراتب بنائے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا جو ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں تو سارے ہمارے نبی، لیکن سب کے درجے برابر نہیں ہیں، بعض کے درجے بعض سے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں، کتابیں ساری اللہ نے بھیجی ہیں، لیکن ہر کتاب کا تورات، انجیل، زبور، سب کا، قرآن مجید، سب کا درجہ برابر تو نہیں ہے۔ دن بھی سارے اللہ نے بنائے ہیں، جمعہ بھی، جمعرات بھی، ہفتہ بھی، اتوار بھی، سارے دن کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے، لیکن درجہ سب کا برابر نہیں ہے۔ تو سب سے اعلیٰ، اولا، افضل وقت دنوں میں سے کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید الایام یوم الجمعۃ، اور سورۃ جمعہ مستقل صرف جمعہ کے نام سے ہے، اور کسی دن کے نام کی کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے، اور جس دن کا قرآن میں نام ہے وہ بھی صرف جمعہ کا دن ہے، اس کے علاوہ کسی دن کا قرآن مجید میں نام نہیں ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، اتنا عظمت والا دن، اور ہم جو مولوی لوگ ہیں، مدرسوں مسجدوں والے، ہم جمعہ کے دن کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہم جمعہ کے دن چھٹی منا کے تلاوت کی بھی چھٹی، ذکر کی بھی چھٹی، نفلوں کی بھی چھٹی، پڑھائی کی بھی چھٹی، کتنے دینی کام جو ہم پورے باقی ہفتے کے دن کرتے رہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ہمیں حق تو یہ تھا کہ نیکی پاکی دنوں سے زیادہ کرتے، کیونکہ وہ افضل دن ہے، اس میں ہماری نیکیوں کا اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہم زیادہ کرتے کہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں تھوڑی تو جمعہ والے دن اور زیادہ کرتے، پہلے اگر ذکر کرتے ہیں تھوڑا جمعہ والے دن اور زیادہ کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیسا کوئی ماحول بن گیا، جمعہ کی جو چھٹی دی گئی تھی وہ تو اس لیے دی گئی تھی تاکہ بندہ اور کوئی کام نہ کرے، صرف اور صرف نیکی کا کام کرے۔ بازار بھی بند، دکان بھی بند، یہ بھی بند، وہ بھی بند، سب کچھ کو بند کر کے دیو بند بن جاؤ، اور بننے کے بعد سارے کام نیکی کے کرو۔ جمعہ کے دن کو کسی دنیا کے کام میں نہ لگاؤ، بلکہ کس میں لگاؤ؟ آخرت کے کام کے لیے، نیکی کے کام میں لگاؤ۔ اور ہم ہیں یا تو سونے میں، یا گپیں لگانے میں، یا گلیوں کے اندر گھومنے پھرنے میں، یا کھیلنے میں، اور یا پھر واہیات کوئی اور فضولیات میں۔ جمعہ کے قیمتی پر کو، جمعہ رات بھی قیمتی اور جمعہ کا دن بھی قیمتی، ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تبلیغ والے جمعرات میں کیا کرتے ہیں؟ شب جمعہ یعنی سارے مرکز میں جمع ہوتے ہیں، اور مرکز میں جمع ہو کے رات کو عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، بیانات میں، تشکیلوں میں، فلاں میں، دین کی فکر میں گزارتے ہیں۔
اب وہ شب جمعہ کو دین کے کام میں گزارتے ہیں، باقی راتیں دنیا کے کام میں جاتی ہیں، لیکن اس رات کو وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے دین میں لگاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس رات میں ہم چھٹی کر لیتے ہیں، سارے دین کے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اصولی طور پر ذوق یہ نہیں کہتا، ذوق یہ کہتا ہے کہ اس دن کو اور زیادہ قیمتی بناؤ، اس رات کو اور زیادہ قیمتی بناؤ، اس میں ذکر و فکر سے گزارو، اور کچھ نہیں، کم از کم اتنا کرو کہ دین کی نیت سے اس رات میں اگلے پورے ہفتے میں جو ہم نے پڑھنا ہے اس کی تیاری میں گزارو۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے دھوئیں اس نیت سے کہ میں آج رات کپڑے دھو لیتا ہوں تاکہ آگے جو 5-6 دن ہے اگلی جمعرات تک میری پڑھائی کے اندر دل لگا رہے اور یکسوئی رہے، مجھے کپڑے دھونے کی نوبت نہ آئے، فلاں کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، فلاں کام بھی کر لوں، ناخن بھی کاٹ لوں، بال بھی کٹوا لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اب یہ کام بھی کر لینا اس نیت سے، بات نیت کی ہے، اس نیت سے تاکہ میری اگلے 6 دن کی جو پڑھائی ہے ہفتے پورے کی وہ اچھی رہے، یہ بھی رات کو قیمتی بنانا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بھی نہ کریں اور ویسے فضولیات میں گزار دیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ آج کل میں موبائلوں کے نظر کر دیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کی بات ہے، اس کی بڑی زبردست نحوست ہے، اور اتنی گندی نحوست ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اور اندر سے دیمک کی طرح ہمیں یہ کھائے جا رہا ہے، جیسے لکڑی کو دیمک کھا لیتی ہے، بندہ دیکھنے والے تو ماشاءاللہ اچھا نیا دروازہ کھڑا ہے، نئی لکڑی، لیکن تھوڑا سا اس کو مسئلہ ساری ٹھش ہو جاتی ہے، اندر ساری مٹی ہو چکی ہوتی ہے، دیمک کھا چکی ہوتی ہے۔ تو یہی پھر ہمیں دیمک کی طرح کھاتے کھاتے ہمارے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ تو سارے بچے اس بات کا اپنے آپ میں خود محاسبہ کرو، کسی اور کی بات نہیں ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، دوسرے نے اپنا، میں نے اپنی زندگی کو بچانا ہے، اپنے وقت قیمتی بنانا ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں خود فکر مند ہو، دوسرا کیا کرتا ہے، تیسرا کیا کرتا ہے، چوتھا کیا کرتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کی زندگی کا حساب کتاب اس سے ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ قیامت کے دن اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ آپ کو جوانی دی تھی آپ نے کہاں خرچ کی، اس سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا زمین اس کے پاؤں کو پکڑ لے گی، ایک قدم بھی نہیں آگے چلنے دے گی۔ اس سوال کا جواب ملے گا تو آگے جائے گا، ورنہ زمین پکڑ لے گی۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس جمعرات کے رات کو بھی اور جمعے کے دن کو بھی کچھ ذکر کے ساتھ، کچھ فکر کے ساتھ، صبح و شام کی دعاؤں کے ساتھ، اور پھر اگلے ہفتے کی جو تیاری کی چیزیں ہیں، بستر ٹھیک کرنا ہے، کپڑے ٹھیک کرنے ہیں، ناخن ٹھیک کرنے ہیں، بال ٹھیک کرنے ہیں، کوئی اور آپ کے تقاضے ہیں، کام ہیں، نیت یہ کریں کہ میں سارے کام اس لیے کر رہا ہوں جمعرات کو تاکہ آگے جو 6 دن پھر جمعرات تک اگلے جمعے تک میں نے پڑھنا ہے اس کے اندر کوئی میرے لیے مسائل، مشکلات، پریشانی پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق